سورہ محمد رکوع نمبر 3 تلاوت. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. سورہ محمد رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. اور مسلمان کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہ اتار دی گئی، پھر جب کوئی پختہ صورت اتار دی گئی اور اس میں جہاد کا حکم فرمایا گیا تو تم دیکھو گے انہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ تمہاری طرف اس کا دیکھنا دیکھتے ہیں جس پر مردنی چھائی ہوئی ہو، تو ان کے حق میں بہتر یہ تھا کہ فرما برداری کرتے اور اچھی بات کہتے. پھر جب حکم ناطق ہو چکا تو اگر اللہ سے سچے رہتے ہیں تو ان کا بھلا تھا. تو کیا تمہارے یہ لچھن یعنی انداز نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو؟ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی. تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں یا بادے دلوں پر ان کے قفل لگے ہیں؟ بے شک وہ جو اپنے پیچھے پلٹ گئے بعد اس کے کہ ہدایت ان پر کھل چکی تھی، شیطان نے انہیں فریب دیا اور انہیں دنیا میں مدتوں رہنے کی امید دلائی. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا اتارا ہوا ناگوار ہے، ایک کام میں ہم تمہاری مانیں گے اور اللہ ان کی چھپی ہوئی جانتا ہے. تو کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے ان کے منہ اور ان کی پیٹھیں مارتے ہوئے؟ یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے تابع ہوئے جس میں اللہ کی ناراضی ہے اور اس کی خوشی انہیں گوارا نہ ہوئی تو اس نے ان کے اعمال اکارت کر دیے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکوع نمبر 3 تفسیر. اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان قرآن، روح قرآن، مقصد قرآن، مدعائے قرآن، مطلوب قرآن، مقصود قرآن، محبوب قرآن، نور قرآن، ظہور قرآن، حضور قرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے اس عظیم و شان اور مقدس عرشی نوری ربانی کلام کو ادب اور احترام سے سننے والے خواتین و حضرات، اس رکوع میں جس طرف بات کی گئی وہ دراصل وہ منافق لوگ ہیں جو کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں جہاد کی اجازت دیں، ہم ان کافروں کے مقابلہ کریں، ہم یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کو دیکھیں، ہم ان کا کیا حشر کرتے ہیں، آپ ذرا اجازت تو دیں. حضور آپ نے ہماری تلوار کی کاٹ نہیں دیکھی، سرکار دیکھو آپ ذرا، حضور ہم بڑے بہادر ہیں. اب ہوا کیا، ایمان والے تو کہتے تھے بھائی جیسے حضور کہیں گے ہم ویسے کریں گے. وہ ایمان والوں سے وہ جا کر اکساتے کریں. حضرت بلال سے کہتے آپ کہو نا جہاد کے لیے آرڈر دیں، تیر تلوار چلائیں گے. کوئی کہتا تھا مجھے تلوار چلانی آتی ہے، مجھے نیزہ مارنا آتا ہے، میں ایسا پہلوان ہوں. کوئی یہ وہ بڑی بڑی باتیں مسلمانوں کو تنگ کرنا. حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے پیغام یا
اس وقت جو قریب صحابہ کرام تھے ان کے ذریعے پیغام بھیجنا اور باتیں کرنا، وہ باتیں آہستہ آہستہ بارگاہ رسالت میں آ جاتی. حضور خاموش رہتے، یا ایمان والے ان کو آگے سے جواب دیتے، بھائی دین کا کوئی کام ہماری مرضی سے نہیں ہوتا، ہم نے کبھی اپنی مرضیاں نہیں کی ہیں، ہم تو حضور کو دیکھتے رہتے ہیں، بس حضور جو کچھ فرما دیں وہی ہمارا دین ہوتا ہے، ہم تو ادھر ہیں، بس اس در کے غلام ہیں، اس در کے نوکر ہیں، بھائی جو حضور فرمائیں ہم کریں گے. حضور نے فرمایا تلوار اٹھا دو تو اٹھا لیں گے، حضور نے فرمایا نہ اٹھاؤ تو نہیں اٹھائیں گے. اپنی مرضی کا تو جہاد بھی نہیں ہے بابا، ہمارا تو جو کچھ ہے سب کچھ حضور کی مرضی کا ہے. جب سے کلمہ پڑھ لیا ہے تب سے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا ہے. اب تو سرکار بدن ہمارا ہے، مالک آپ ہیں، آنکھ ہماری ہے، دیکھنا آپ کا ہے. بلال عرض کرتے، جی ابو بکر، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، علی المرتضیٰ، ان سب کے دل کے جذبات یہ تھے کہ حضور آنکھ اپنی ہے، دیکھنا آپ کا ہے، کان اپنے ہیں، سننا آپ کا ہے. سرکار ہاتھ ہمارے ہیں، مالک آپ ہو، مال ہمارا ہے، تصرف آپ کا ہے. سرکار اپنا کیا ہے، اب سب کچھ آپ کا ہے. لیکن منافق کہتے کہ نہ جی یہ جہاد کی آیت ہونی چاہیے، کوئی جہاد کا حکم آنا چاہیے. ہوا یوں کہ اللہ پاک نے وہ منظر کشی کی، فرمایا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ. ہوا یوں کہ آ گئی صورت، ایسی صورت نازل ہو گئی جس کے اندر جہاد کی بات آئی. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. اب ذرا دیکھو ان لوگوں کو جن کے دل میں بیماری ہے. يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. سانس پھول رہے جیسے ابھی ابھی روح نکلنے والی ہے اس کی. کیا ہوا؟ جہاد کا حکم آ گیا. بھائی کل تو کہتا تھا میں بڑی تلواریں چلانے جانتا ہوں، مجھے تو بہت کچھ آتا ہے، ابھی جہاد کا حکم ہی سن کر تیری سانس اکھڑ گئی ہے. کیا ہوا؟ کیا ہوگا؟ وہاں جائیں گے، مکے جا کے لڑیں گے، یا وہ آئیں گے اور ہم لڑیں گے. ارے حضور کے صحابی سے پوچھا جہاد کی آیت اتری، اس نے کہا سبحان اللہ، حضور کے لیے ہم حاضر ہیں، سرکار وہاں لے کر جانا چاہیں تب بھی حاضر ہیں، وہ یہاں آئے حضور ہم تب بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے خادم بن کر حاضر ہیں. ایک تن پہ کپڑا ہے، نہ کوئی زرہ ہے نہ کچھ ہے. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کپڑے کی قمیض، نہ کوئی زرہ نہ کچھ حفاظت، کچھ نہیں، تلوار بھی نہیں. حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ یہ دشمن کھڑے ہیں گاجر مولیوں کی طرح، دل چاہتا ہے کاٹنے کو مگر تلوار نہیں ہے، سرکار کوئی کرم فرمائیں. حضور نے فرمایا ابو دجانہ میں تجھے تلوار دوں. ایک کھجور کی ٹہنی تھی حضور کے پاس، حضور نے فرمایا یہ کھجور کی ٹہنی پکڑو. پکڑی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ٹہنی کو اپنے ہاتھ میں لیا، ٹہنی کے اوپر حضور نے ہاتھ یوں پھیرا، پھر حضور نے فرمایا پکڑ یہ تلوار ہے. جب ابو دجانہ کے ہاتھ میں گئی تو وہ تلوار بن گئی. اب ابو دجانہ قمیض پہنی ہوئی ہے، بس دشمن کے ساتھ لڑائی ہے، سامنے سے تلوار آ سکتی ہے، کاٹ کے رکھ سکتی ہے، سامنے دشمن ہے اور وہ تو مارنے آئے ہیں نا، تو وہ تو بالکل. اب وہ جو لے کر گھسے جناب علی، کشتوں کے پشتے لگا کے رکھ دی، سب کو مار رہے ہیں. مارتے مارتے وہ تلوار جو ہے نا وہ کہیں کند ہو گئی. ظاہر ہڈیاں چیرتی ہے جب تلوار، تو کند ہونا ہی تھا. پھر آ گئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ یہ کند ہو گئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑی، پکڑ کر حضور نے ہاتھ پھیرا، پھر دی تو پھر تیز ہو گئی. پہلے کیا تھی؟ کھجور. کھجور کی ٹہنی سے تلوار کیسے بن گئی؟ یہ کیسے بن گئی جی؟ جس کے دل میں مرض ہو اسے نہیں سمجھ آتا جی، جس کے دل میں مرض ہو اسے سمجھ نہیں آتا، اور جس کے اندر عشق کا فرض ہو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے. عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے، عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے، عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے، عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے. آج بھی کہا جائے
حضور کے نام پر اٹھو نکلو، تو اب بھی دورے پڑتے ہیں، حضور کے نام پر نکلنا ہے، جانا ہے، کیا کرنا ہے، سوچ کے اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کہیں لکھا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، وہ بھی ثبوت مانگنے لگ گئے تھے۔ تو اس لیے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق دل مصطفیٰ، عشق دم مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور بھی کئی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔